یہاں آپ کو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ دو چیپٹر جو ہیں یہ بالکل پچھلے چیپٹر کے ساتھ منسوب یہ چیپٹر ہے. جہاں ہم نے لاسٹ سنڈے بات کو چھوڑا تھا اور وہ تفصیل جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں جانی اور سیکھی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ساری کہانی آپ کو نظر آتی ہے. کیسے بھائی کے ہاتھ سے بھائی کا قتل ہوا وہ آپ سبوں نے جانا. اس قتل کی کیا بنیاد تھی, کس وجہ سے ایسا ہوا آپ نے جانا. پھر اس کے بعد یہ چونکہ دونوں اعتراف بہت بڑے گناہ سبب ہوئے لیکن باپ نے یعنی حضرت داؤد نے کوئی عملی ایکشن اس پر نہ لیا جس کی وجہ سے معاملات اور زیادہ گمبھیر ہو. اسی جگہ پر اب جب ابی سلول نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ یروشلم سے جسور کو بھاگ گیا. جب وہ وہاں چلا گیا تو اب اسے وہاں گئے ہوئے بہت سے سال بیت گئے تھے. باپ اور بیٹے کے بیچ میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں شدید قسم کی دوری پیدا ہو چکی ہے. بہت سے دونوں کے بیچ میں فاصلے ہو چکے. یہ جو دوری تھی یہ نہ تو ہاتھوں پر مبنی تھی نہ یہ دلوں پر مبنی تھی بلکہ یہ کئی سالوں پر مبنی دوری تھی. حضرت داؤد اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا تھا, اس کی خواہش تھی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے, لیکن وہ اپنی اس خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے. اب اپنے بیٹے کے ملنے میں یا اسے واپس بلانے میں شاید ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا. یہ بھی سچ ہے کہ بہت سے لوگ یہ توقع رکھتے تھے کہ جس بھی وقت ابی سلوم پکڑا گیا یا وہ واپس یروشلم میں آیا تو اس کے قتل کی سزا قتل ہی ہوگا. تو اس وجہ سے بھی شاید بادشاہ ملنا تو چاہتا تھا لیکن انصاف کی ہاتھوں وہ اپنے بیٹے کو وہاں بلا نہیں سکتا. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تڑپ اس کے دل میں تھی لیکن اس نے اس تڑپ کو مٹانے کے لیے کوئی عملی قدم نہ اٹھایا. اب حضرت داؤد کا جو بہت سی نزدیکی اس کا سورما ہے وہ جواب ہے. وہ اپنے بادشاہ کی ہر بات پر نظر رکھتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے اور بہت سی باتیں ایسی جو اس کے لیے برکت کا باعث ہو اسے ہمیشہ اس کے لیے اسے کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے. جواب کو اس بات کا علم ہے کہ اس کا بادشاہ یعنی باپ اپنے بیٹے کے لیے بے چین ہے, بے قرار ہے, لیکن اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو جواب ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور اب اس دوری کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس دوری کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک پلان بنایا, ایک ترکیب جو ہے اس نے سوچی. اس کے لیے اس نے ایک بہت ہی سمجھدار قسم کی عورت کا انتخاب کیا. ایسی عورت جو بولنے میں مہارت رکھتی, جو سمجھ کے ساتھ بات چیت کر سکتی. دیکھیں بولتے سارے لوگ ہیں لیکن بات کو ذہانت سے بیان کرنا, اپنے مدعا کو بیان اچھے طریقے سے دوسرے تک پہنچانا, یہ بھی ایک بلیسنگ ہے خدا کی ضروری. تو اس نے ایسی عورت کا انتخاب کیا جو سمجھ بھی رکھتی ہو, بولنے میں مہارت بھی رکھتی ہو اور اپنی بات منوا لینے کے لیے اس کے اندر الفاظ کی ترتیب اور طریقہ کار بھی بہتر, اچھا اور اعلیٰ. اب اس عورت کو اس نے بات چیت کرنے کا جو موضوع ہے وہ اسے سمجھایا کہ آپ کیسے جائیں اور کیسے بادشاہ سے آپ ہم کلام ہوں. وہ اجازت کے ساتھ انٹر ہوئی, اس نے بادشاہ سے بات چیت کا آغاز کیا اور بات سے شروع کرنے کے ساتھ ہی اس نے سب سے پہلے یہ متعارف کروایا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے. اور قصہ یہ تھا کہ اس کے دو بیٹے ہیں اور دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی اور ایک نے دوسرے کو مار دیا. جو مر گیا وہ تو مر گیا لیکن جو دوسرا ہے
वो अपनी जान बचाने के लिए फरार होकर चला गया। अब लोग उसे मार देना चाहते हैं, जो मेरा जिंदा बेटा है, मैं तेरे पास आई हूं, तू बता मेरे इस मामले का क्या फैसला तू करे, क्योंकि मैं बेवा हूं और एक ही मेरा सहारा है। अब वो बादशाह को दलाइल के साथ आहिस्ता आहिस्ता कायल करती चली जा रही है। दरअसल वो असल मौजू की तरफ बादशाह को लाना चाहती थी कि बादशाह के मुंह से रहम की दरखास्त निकले, बादशाह ये कहे कि मैं जमानत लेता हूं तेरे बेटे की कि उसे कोई मारेगा नहीं, मैं उसका मुहाफिज बनूंगा। दरअसल ये जुमला वो फिट करना चाहती थी अभी सुलूम के ऊपर कि बादशाह जब ये कहे तो मैं उससे कहूं कि बादशाह पे तेरा बेटा भी तेरे हाथों से इस तरह से डर कर भागा हुआ है, उस पर रहम कर और वापस यरूशलेम आने की उसे दावत दे। इतने मुसम्मन तरीके से उसने बातचीत का आगाज किया, इतने खूबसूरत दलाइल बादशाह को दिए, जिसमें उसने ये भी कहा इंसान की औकात बादशाह क्या है, वो जमीन पर गिरे हुए पानी की मानद आज है और कल वो नहीं होगा। उसने अच्छे दलाइल दिए जो बादशाह के दिल में घर कर गए और बादशाह ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसी उसकी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन उसने इस बात को भांप लिया, यानी बादशाह ने, कि ये जितनी भी बातचीत है, क्योंकि जब उसने ये कहा कि तू अपने बेटे पर रहम की नजर कर और उसे वापस आने, then बादशाह पूरी तौर पर उस मकाम पर जा पहुंचा कि इसे किसी ने गाइड किया है, इसे किसी ने बताया है और मुझे किसी ने इसे मेरे पास भेजा है, और ऐसा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता था। बादशाह को पता था ये एक ही है और वो है जो आप। उसने कहा तुम मुझसे सच सच बोलेगी और सच सच कहेगी कि क्या ये सब कुछ सिखाकर तुझे योआब ने भेजा है। और उस औरत ने भी, जो वो दानिशमंद थी, समझदार औरत थी, उसने कहा बादशाह तू बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा है और मुझे योआब ने ही तेरे पास भेजा है। चूंकि बादशाह पहले से ये बात कह चुका था कि मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरे बेटे पर कोई भी हर्फ नहीं आएगा, तो उसने बता दिया दरअसल वो मेरा बेटा जिसे मैंने बुनियाद बनाया है वो तेरा ही बेटा है। इसलिए बादशाह ने उसकी बात की लाज रखी और उसके बाद उसने कहा ठीक है, अभी सलूम को जसूर से वापस यरूशलेम में ले आओ। उसने इस खबर को जाके बाद योआब को बताया, बादशाह मान गया है, तो योआब शुक्रगुजारी के तौर पर बादशाह के पास आता है और बादशाह को कहता है मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मेरी बात की लाज रखी है, मैं आपका थैंक यू कहता हूं और मेरा यकीन था कि तू मेरी इज्जत करता है और मेरी बातों की लाज रखता है। बात आगे बढ़ती है और आप यहाँ जो छोटी सी एप्लीकेशन है मेरे के लिए कि आप सोचें इस जगह के ऊपर कि योआब ने बाप और बेटे की दूरी का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। ये वो दौर है जब लोग हर वक्त इस बात के लिए तैयार रहते थे कि जहां ही किसी जगह पर बादशाह में वीकनेस नजर आ जाए तो वो खुद अपनी बादशाही का ऐलान कर देते थे, उसके ऊपर बैठ जाते थे। घर के अंदर इतनी दूरी थी, घर के अंदर इस किस्म के मसाइल थे, लेकिन उसने उसका इस फायदा नहीं उठाया, बल्कि उसने इस बात को ठाना कि किसी भी तरह से इस मसले का हल निकाला जाए और बेटे को और बाप को मिला दिया जाए। उसने इनको लड़ाकर दूर रखकर अपनी अहमियत के चिराग को जलाना गवारा न किया। ये एक खूबसूरत पहलू इसके अंदर नजर आता है कि अब भी बहुत से लोग इस जमीन पर ऐसे मौजूद हैं जो तोड़ने की बजाय जोड़ने की तरफ हमेशा लगे रहते हैं। ये वो खुदा के लोग होते हैं जो कलीसिया की सूरत हो या खानदानों की सूरत हो या ग्रोहों की सूरत हो या जत्थों की सूरत हो, तो वो चाहते हैं कि यूनिटी में जो बरकत है वो कभी भी नफाक के अंदर नहीं होती है। और ये बहुत बड़ी बात जो है वो योआब के दिल में थी कि मेरे मालिक के घर में इस वक्त तसादम है, इस वक्त झगड़ा पैदा हुआ है और मुझे इसमें इसको हल करने में कदम उठाना चाहिए। और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी खुदा की करता कि दाऊद ने भी इस पहलू को नेगेटिव शक्लो सूरत में नहीं लिया, मनफी शक्लो सूरत में नहीं लिया, बल्कि पॉजिटिव शक्लो सूरत में लेकर उसने कहा आप जैसा बेहतर समझते हैं आप वैसा करें, जाएं जाके अबीसलोम को वापस आप यरूशलेम ले आए।
تو یہاں ہم خدا کے کلام میں سے بڑا پہلو یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے ایک اچھی بات کے لیے، ایک باپ اور بیٹے میں ملاپ کے لیے، ایک ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑنے کے لیے اس نے ایک عملی قدم اٹھایا اور بادشاہ کو دونوں نے مل کر قائل کر۔ اب جب ابی سلوم کو لینے کے لیے یوآب جاتا ہے اور وہ واپس آتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، معاملہ اتنا سیدھا اور آسان نہیں ہے۔ جب وہ وہاں آ جاتا ہے تو اب سب سے پہلے بیٹے کو کیا آپ کی نظر میں خواہش ہو سکتی ہے؟ کئی سال بیت گئے تھے اور اب وہ ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس نہیں جا سکتا جب تک کہ بادشاہ اس کو نہ بلائے۔ یاد رکھیے کہ داؤد اگر باپ ہے تو وہ ایک بادشاہ بھی ہے۔ اب وہ اس ہوپ میں، اس امید میں تھا کہ میرا باپ مجھے بلائے گا، وہ مجھے گلے لگائے گا، وہ مجھے بوسہ دے گا۔ باپ اور بیٹے کے اندر جدائی جو جب ختم ہوتی تو جو اظہار ہوتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، پر بالکل اس کے الٹ اس جگہ پر کام ہوا۔ آپ جو میں باقی 24 آیت میں پڑھتے ہیں، بادشاہ نے کہا کہ ابی سلوم سے کہو کہ وہ اپنے گھر چلا جائے اور میرا منہ نہ دیکھے۔ وہ اپنے گھر چلا جائے اور میرا منہ نہ دیکھے۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کے دل میں ابھی تک غصہ تھا، اس کے دل میں ملال تھا، اور ابھی سلوم واپس جو ہے وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے، لیکن وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ آس امید لگائے ہوئے تھا کہ شاید آج میرا باپ مجھے بلائے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ یہ آس امید لگائے ہوئے تھا کہ آج میرا باپ مجھے بلائے گا، آج مجھے بلائے، اور یوں اس انتظار میں سال گزر گئے، پر باپ نے اسے نہیں بلایا۔ ایک دن جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میں یوآب کو دوبارہ بلاتا ہوں اور اسے اپنے دل کا حال بتاتا ہوں۔ بندے بھجوائے گئے پر یوآب کوئی نہ آئے۔ اس نے پھر بندے بھجوائے، یوآب پھر نہ آئے۔ اب وہ دونوں طرف سے غصے میں تھا کہ ادھر سے باپ کا معاملہ بھی تھا اور یوآب کو بھجوانے کے ساتھ، بندے بھجوانے کے باوجود وہ نہ آیا۔ اس نے ایک ترغیب سوچی اور وہ یہ تھی کہ اس نے یوآب کے جو کے کھیت میں اپنے بندوں کو بولا آگ لگا دو۔ اس طرح سے نہیں آیا، وہ ایسے آئے گا بھاگا، اور ٹھیک اس کا نشانہ صحیح جگہ پہ لگا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے بندوں کو جیسے ہی کہا انہوں نے اسے آگ لگا، اور یوآب دوڑا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے کہا تیرے بندوں نے میرے کھیت کو آگ لگا دی، ایسا تم نے کیوں کی؟ اب یوآب بھی ادھر ابھی سلوم بھی تپا ہوا بیٹھا تھا، اس نے بڑے غصے سے کہا تو جو مجھے جسور سے اٹھا کر یہاں لایا ہے تو اس سے بہتر تھا کہ میں وہیں رہتا، اگر یہاں آنے کے باوجود بھی میرے باپ نے مجھے نہیں بلایا، میرے ساتھ بات چیت نہیں کی ہے، تو پھر میرے یہاں آنے کا فائدہ کیا ہو؟ اگر وہ مجھے سزا دینا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، وقت ملنا ضروری ہے۔ اگر وہ مجھے سزا دینا چاہتا ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن بادشاہ کو جا کر کہہ دے کہ وہ مجھے بلائے، جو بات چیت کرنی ہے وہ میرے اور اس کے سامنے ہونی چاہیے۔ اب یوآب جو ہے وہ مجبور ہوا، وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ سے اس نے عرض کی اور اپنا خیال اس کے سامنے رکھا۔ بادشاہ نے یوآب کے کہنے پر اپنے بیٹے کو دربار میں محل میں آنے کی اجازت دے، اور لکھا ہے، غور سے سنیے گا کہ یہاں لکھا ہے جیسے ابھی سلوم آیا تو باپ نے اسے گلے لگایا اور اسے بوسہ دیا۔
میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو بوسہ حضرت داؤد نے ابی سلوم کو دیا تھا یہ ایک رسمی بوسہ تو تھا، لیکن اس بوسے میں نہ باپ کی محبت اور نہ وہ احساس شامل تھا، نہ وہ شفقت تھی جو ابی سلوم اپنے باپ سے چاہتا تھا۔ آپ اس بوسے کو ایک رسمی بوسہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں خاص طور پر باپ کے ذہن کے اندر اپنے بیٹے کے لیے دوری تھی، ابھی تک نفرت تھی، ابھی تک غصہ تھا۔ تو میں یہ اس میں سے بڑا سبق اپنے لیے اور آپ کے لیے یہ لیتا ہوں کہ دیکھیں کچھ بھی ہو جائے، اگر ملاقاتیں یا یہ دیگر چیزیں صرف رسمی طور پر ہوں تو پھر چاہے ہم دعوتیں کر لیں، چاہے ہم کسی کو گلے لگا لیں، چاہے ہم اس کے بوسے لیں، چاہے ہم ہاتھ چوم لیں، ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جب نفرت دل کے اندر ہو، جب دوری ذہن کے اندر ہو، تو یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس وقت ان دونوں کا ملنا ایک رسمی ملنا تو ضرور تھا، لیکن یہ ایک روکھی ملاقات تھی، یہ ایک بے مربت ملاقات تھی، یہ ایک فرضی ملاقات تھی۔ میں نے آپ سے کہا اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں، کتنی بڑی ضیافت ادھر کیوں نہ ہوئی ہو، کتنے بڑے زیادہ لوگ کیوں نہ وہاں آئے ہو، بے شک کہ قول و قرار بھی کیے ہو، لیکن جب دوری ذہن کے اندر ہو اور دل و دماغ کے اندر ہو تو پھر اس کے بعد ان سب چیزوں کا حاصل چند دنوں کے بعد ہی بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، نفرتیں پہلے سے بھی زیادہ گمبھیر اور بڑی ہو جاتی ہیں۔ تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اب کی جو یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، اس کے اندر اب آنے والے دنوں میں کون سے ملک، کون سے خطے شامل ہوں گے، یہ کس قدر خطرناک جنگ بن جائے گی۔ لیکن بظاہر ملاقاتیں اور ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 طرح 6 دفعہ وہ آپس میں مل چکے ہیں، ڈیفرنٹ جگہوں پر ملاقاتیں ہوتی، لیکن چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ جب نفرت ذہن کے اندر ہوتی ہے، دل کے اندر ہوتی ہے، ضیافتیں ملاقاتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نفرت ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، دل سے دوری کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، معاملات خود بخود صحیح ہونے کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت داؤد کے دل میں غصہ تھا، اس نے بظاہر رسمی طور پر بیٹے کو چوما، لیکن میں نے آپ سے کہا اس کے اندر باپ کی شفقت اور پیار موجود نہیں تھا۔ جب یہ سب کچھ ہوا اور اب ایڈوانٹیج ابی سلوم کو یہ مل گئی کہ اب وہ دربار کے اندر اور باہر آنا جانا اس نے شروع کر دیا، ایک جو جھجک تھی کم از کم دور ہو گئی، اور پھر وہ براہ راست جس سے چاہتا اس سے مل سکتا تھا، کیونکہ اس نے اس بات کو پھیلانا شروع کر دیا تھا کہ میں اور میرا باپ اب دوبارہ سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ پر ابی سلوم کے دل میں بھی ایک عجیب قسم کا مسئلہ تھا، اور وہ سچ تھا ان سارے واقعات کی روشنی میں اس نے سوچ لیا تھا کہ اب پہلے جیسی عزت اور رتبہ میں اپنے باپ کی نظر میں نہیں پا سکتا۔ تو کیا کیا جائے، کس طرح سے اس ساری باتوں کا انتقام کیا لیا جائے، کیونکہ ابھی تک اس کے ذہن میں اپنی بہن کے ساتھ ہوئی اس بے عزتی کے انگارے موجود تھے۔ آپ نے یہاں دیکھا کہ سال جو اسے ملے، جو دن اسے ملے، تو ابی سلوم نے اب آہستہ آہستہ اپنا اثر و رسوخ بنی اسرائیل کے اندر پھیلانا شروع کر دیا۔ وہ چوک پر چلا جاتا جہاں سے لوگ آتے، صبح سویرے وہ وہاں جاتا اور جو کوئی بادشاہ کو ملنے کے لیے آتا وہیں اسے روک لیتا، اس کے آنے کا مقصد پوچھتا، اور وہ جب یہ کہتا میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ کہتا نہیں بادشاہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کوئی ایسا قاضی، کوئی ایسا مقرر نہیں کیا گیا جو تیرا یہ معاملہ طے کرے، اس کے بارے میں سب کچھ تو مجھے بتا، میں تیری کوشش کروں گا تیری بات کو حل کرنے کے لیے۔ اب وہ اس کو وہی درمیان میں ہی انسان ملتا، وہ مزید اسے اپنے قریب کرنے کے لیے کیا اسٹیپ اٹھاتا، وہ اسے گلے لگانے لگاتا۔
اگر کوئی سجدہ کرنے لگتا وہ اسے اٹھا کر گلے لگا لیتا، وہ اس کے ہاتھ چومتا، اس کا ماتھا چومتا، اور یوں اس طرح سے آہستہ آہستہ اس نے بنی اسرائیل کے دلوں میں اپنی عزت اور رتبہ بڑھانا شروع کر دیا۔ اب روزانہ کی بنیاد پر بادشاہ کو ان معاملات کا علم تھا، لیکن یہاں بھی حضرت داؤد نے کوئی جلد بازی میں قدم نہیں اٹھایا۔ وہ روک سکتا تھا لیکن اس نے نہیں روکا۔ جب ابھی سلوم کو علم ہو گیا کہ سارا کام میں نے پراپر طریقے سے سر انجام دے دیا ہے، اب وقت آ گیا کہ دیوار کو آخری دھکا دیا جائے۔ اب آخری چوٹ اس نے لگانی تھی، کیونکہ اس نے سارے معاملات ادھر ادھر سے بالکل برابر کر دیے۔ اب وہ باپ کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، باپ میں آپ کی اجازت سے خبرون میں جانا چاہتا ہوں۔ جب میں مصیبت میں تھا تو میں نے یہ منت مانی تھی کہ جب معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں وہاں جا کر خداوند کی حضوری میں پرستش کروں گا، منت زاری کو ادا کروں گا، میں خداوند کی ستائش کروں گا۔ خبرون کی یہ جگہ جہاں اس نے جانے کا ارادہ کیا سیاسی لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل جگہ تھی۔ یہ وہی جگہ تھی نمبر 1 جہاں وہ آپ پیدا ہوا۔ نمبر 2 یہ وہی جگہ تھی جہاں سب سے پہلے حضرت داؤد کو مسح کیا گیا۔ اور تیسری ایڈوانٹیج اسے یہ تھی کہ اسے اس بات کی خوشبو آ گئی تھی کہ خبرون کے لوگ حضرت داؤد سے خوش نہیں ہیں۔ کیوں خوش نہیں تھے؟ وہ خوش اس لیے نہیں تھے کہ جب داؤد کو مسح کیا گیا تھا تو ان کی خواہش یہ تھی، ان کی تمنا یہ تھی، ان کی آرزو یہ تھی کہ داؤد بادشاہ اپنا دارالخلافہ خبرون میں بنائے۔ اور اس کی جگہ حضرت داؤد نے اپنی سلطنت کا دارالخلافہ یروشلم میں بنایا۔ یہ بات ان کے لیے افسردہ تھی، افسوسناک تھی۔ ان باتوں کی بنیاد پر اس نے اس علاقے کا چناؤ کیا۔ اور پھر اس میں 4-5 ایڈوانٹیج یہ بھی تھی کہ وہ تھوڑا بادشاہ سے دور علاقہ تھا تاکہ وہ اپنی جو کاروائی کرنا چاہتا تھا وہ اسے پورے طریقے سے پراپر طریقے سے سر انجام دے سکے۔ اب باپ کو حضرت داؤد کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ ابھی سلوم کیا وار کرنے والا ہے۔ اس نے خفیہ طور پر کچھ لوگ تیار کیے اور اسے اسرائیل کے ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر بھیج دیا اور ان سے کہا کہ جا کے لوگوں کو یہ کہنا کہ جیسے تم نرسنگے کی آواز سنو تو بیچ میں بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہو اور شور برپا کر دے، خبرون میں ابھی سلوم بادشاہ ہو گیا۔ اب اس خبرون میں بادشاہ جو ہے اب داؤد کی جگہ پر ابھی سلوم ہو گیا۔ اس نے مختلف لوگوں کو اس حوالے سے پہلے سے بھیج دیا اور جو نرسنگا پھونکنے والے تھے ان کو بھی روانہ کر دیا۔ اب ایک جگہ سے نرسنگا پھونکا جاتا، بیچ میں اپنے لوگ تھے، وہ شور شرابہ شروع کر دیا کہ داؤد کی جگہ پر ابھی سلوم اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے، بیٹا بادشاہ بن گیا ہے۔ اس سارے خطے اور علاقے میں دھوم مچ گئی کہ داؤد کی جگہ ابھی سلوم بادشاہ بن، اور فیور بھی اسے ٹکا کر میسر کی۔ ابھی دوسرا اس نے جو کام کیا وہ بھی بڑی ذہانت اور چلاکی پر بنتی ہے۔ 2 سٹیپ پر اس نے یہ معاملہ طے کیا۔ دوسرا یہ تھا کہ اس نے، غور سے سنیں، اس نے اپنے ساتھ 200 لوگوں کو جو بڑے ہی اہم لوگ تھے ان کو بھی اپنے ساتھ لیا، اور یہ 200 لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو داؤد کے بہت نزدیکی تھے، بہت ہی وفادار قسم کے لوگ تھے۔ ان کو ذرا بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ وہاں جانے کے بعد وہاں کیا ہونے والا ہے۔ انہیں تو صرف مدعو کیا گیا تھا ایسے مہمان کے طور پر کہ وہاں میں نے اتنی بڑی شکر گزاری کرنی ہے، میں نے منتظاری خدا کے سامنے رکھی ہے، آپ میرے گیسٹ ہو، آپ میرے مہمان ہو، اور وہ انہیں مہمان بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ان میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں، شاید کسی ایک آدھ کو ہو لیکن بہت بڑی تعداد کو علم نہیں تھا۔ ادھر جیسے لوگوں نے اعلان کیا
ادھر اس نے ان 200 بندوں کی موجودگی میں خود سے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اچھا اس نے یہ 200 لوگ کیوں اپنے ساتھ لیے؟ حضرت داؤد کی نظر میں انہیں مشکوک بنانے کے لیے ایسا کیا گیا۔ جب داؤد کو پتا چلے گا کہ اچھا وہ بھی تھے، جب اس کو بادشاہ بنا تو یہ بھی تھے، تو ڈیفینیٹلی وہ ان پر شک کرے گا اور یہ کہے گا کہ ان پر مجھے ایسی امید نہیں تھی۔ تو اس نے، میں نے آپ سے کہا، بڑی ذہانت کے ساتھ یہ سارا کام اس نے کیا۔ اب وہ جیسے اس نے ورک کیا تھا، جیسے اس نے کام کیا تھا، جیسے اس نے اپنی ساکھ بٹھا دی تھی، حضرت داؤد کی عزت اور اس کی شہرت، اس کی نیک نامی، اس کی ہر دل عزیزی کی جگہ پر اب اس کے بیٹے کی ہر دل عزیزی، اس کی شہرت، اس کی عزت، اس کی نیک نامی باپ سے کہیں بہت زیادہ ہو گئی۔ تو اس نے ایسے درائب لوگوں کو دیے داؤد کے والد سے، انہیں مترفع کر دیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں 90% حصہ آپ ابھی سلوم کے سامنے۔ جیسے ہی وہ بادشاہ بن گیا، ایک شخص دوڑا ہوا حضرت داؤد کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ خبرون میں تیرے بیٹے نے اپنے آپ کو بادشاہ بنانے کا اعلان کر دیا، اور نہ صرف اعلان کیا ہے، بادشاہ یہ بات یاد رکھ کہ اس کو تیرے بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل، یوں کہہ کہ تیرا سارا ملک ہی اب ابھی سلوم کا تابعدار وفادار بن گیا۔ حضرت داؤد کی ذہانت آپ دیکھیے گا، اس نے تصادم کا راستہ اختیار نہیں، اس نے لڑائی کی طرف، حالانکہ بہت سی فوج اور بہت سے لوگ داؤد کے ساتھ تھے، وہ خود بھی ایک بہت بہادر سرما، اس نے اسی میں بہتری اور خدا کی مرضی کو جانا اور سمجھا۔ اس نے اپنی بیویوں کو ساتھ لیا، اپنے بہت سے وفادار لوگوں کو ساتھ لیا، اور اس نے کہا جتنی بھی جلدی ہے محل کو اور یروشلم کو چھوڑ دیا۔ حضرت داؤد نے شاید کبھی یہ سوچا ہو کہ میری یہ جو دوری ہے یا میرا یہ بھاگنا جو ہے مختلف ملکوں میں پناہ لینے کا سلسلہ جو شروع سے چلتا آ رہا تھا، یہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کا ایک بار پھر سے آغاز ہوا، اور یہ آغاز ہوا اس کے اپنے بیٹے کی بغاوت اور سازش کے ساتھ۔ آپ ان آیات کے اندر پڑھتے ہیں کہ جب حضرت داؤد، اگلے سنڈے ہم اس کو جانیں گے، جب حضرت داؤد اپنے لوگوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی کی طرف بڑھ رہا تھا اور جا رہا تھا، تو لکھا وہ پاؤں سے ننگا تھا اور وہ روتا ہوا جا رہا تھا، اور جب اپنے مالک کو، اپنے بادشاہ کو دوسرے لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا تو وہ سارے بھی رونا شروع کر دیا۔ اب وہ روتے ہوئے اس پہاڑ کی چوٹی کی طرف جا رہا ہے۔ یروشلم کی ساری قیادت اور بادشاہی ابھی سلم کے ہاتھ میں چلی۔ ابھی سلم بادشاہ کے طور پر، شاہانہ طور پر یروشلم کے اندر انٹری کرتا ہے، اور اسی دوران بیچ میں کچھ لوگ آئے جو بادشاہ کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ یہاں سے اب حضرت داؤد کی گیم شروع ہوتی ہے، اب حضرت داؤد کی پلاننگ شروع ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، اس میں سے بہت سو کو اس نے کس کس جگہ پر اپوائنٹ کیا اور کیسے ان کو اس کے اندر ڈالا، یعنی اس بادشاہی کے اندر ابھی سلوم کی نزدیکی کے قریب ڈالا، تاکہ ہر روز کی خبر، پلاننگ اس تک پہنچی جائے۔ اس جگہ پر ایک بندے نے بڑا گندا کام کیا، وہ تھا اخیتوفیل۔ اس آدمی نے بادشاہ کی نزدیکی میں رہ کر، اس کی مشیری میں رہ کر، بہت سالوں پرانا جو زخم تھا، اب اس نے سوچا کہ پورا کرنے کا وقت آ گیا، کیونکہ وہ بتسبا کا دادا تھا۔ بتسبا جو تھی اس کی پوتی، پر داؤد کو جب پتا چلا کہ میرا بہت خاص آدمی جو ہر پل میرے ساتھ رہتا تھا، اس نے کس طرح کا دھوکہ مجھے دیا ہے، تو اس نے خداوند سے، جب پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہا تھا تو اس نے خداوند سے دعا کی، خداوندہ ایسا کرم کرنا کہ جو بھی بات یہ شخص ابھی سلوم کو گائیڈ کرے، مشورہ دے، اس کا الٹ کر دے، وہ کسی طور پر بھی کامیاب نہ ہو۔
اور خدا نے فٹ حضرت داؤد کی اس دعا کو سن. کیسے وہ ہر بات میں ناکام ہونا شروع ہوا, ذلیل ہونا شروع ہوا, آپ کو ہم آگے آنے والے سنڈے کو بتائیں گے. لیکن اس جگہ پر میں وہ زبور ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جو اسی وقت حضرت داؤد نے لکھا اور آج وہ ہمارے پاس موجود. آپ میرے ساتھ مہربانی کے ساتھ زبور کی کتاب میں سے آپ زبور 3 نکالیں. یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا کیا ہے. یہاں میرے پاس لکھا ہے مدد کے لیے صبح کی دعا. نیچے لکھا ہے داؤد کا مظلوم جب وہ اپنے بیٹے ابیسلوم کے سامنے سے بھاگا. اور یہاں کیا لکھا, اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے. پہلے تو دشمن تھا, اس کا بیٹا بھی شامل ہو. اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے, وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں. وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں. بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہو, کمک نہ ہوگی. لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے, میرا فخر ہے اور سرفراز کرنے والا ہے. حضرت داؤد کی دعا دے, میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں. میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے. میں لیٹ کر سو گیا, میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے. میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صف بستہ ہے. اٹھ اے خداوند, اے میرے خدا مجھے بچا دے, کیونکہ تم نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے. تم نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں. نجات خداوند کی طرف سے ہے. تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو خداوند, نجات اور بحالی تیری طرف سے ہے. اور چاہے 10,000 کیا 20,000 کیا لاکھ لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں, تو میری نجات, تو میرا فخر, تو میرا بچانے والا, تو میرے چھڑانے والا, میرا خداوند خدا ہے. داؤد کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کمزور ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتا تھا. لیکن اس نے خداوند کو کام کرنے دیا. اس نے اپنا بھروسہ, اپنی آس امید خداوند پر رکھی. اور جو بیٹا اپنی آس امید خداوند پر رکھے, اس سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے. ایک دن آتا ہے دشمن ان کے پاؤں کے نیچے گر جاتے ہیں. خدا ان کی طاقت, ان کی گمت, ان کی سپر, ان کی ڈھال, ان کی زندگی کا پشتہ بن جاتا ہے. اس لیے مبارک وہ ہے جو خدا پر توکل کرتا ہے. مبارک ہے وہ جس کے ہونٹوں سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے. اس لیے بچوں, زندگی میں ہمیشہ کبھی بھی نشیب آ جائے, مصیبتیں آ جائیں, دکھ آ جائے, بیماری آ جائے, تکلیف آ جائے, موت دروازے پر دستک دینے لگے, آپ کو دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ نظر آنے لگے, یاد رکھیں خدا کے سامنے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. خدا صرف فرماتا اور کہتا ہے اور پیرے کلزم 2 حصوں میں بڑھ جاتا ہے. ہاللیلویا. نہ فوجیں بچتی ہے نہ بادشاہ. خداوند فرمائے تو جلتی آگ کی بھٹیاں میں زرر ہو جاتی ہے. خداوند خدا فرمائے تو خون خار شیروں کے منہ بند ہو جاتے ہیں. اور وہ زندہ خدا وہی خدا ہے جو میری ان بیٹیوں کا خداوند ہے, جو میرے ان بیٹوں کا خداوند ہے, جو آج بھی اسی طرح سے آپ کی اور میری فکر کرتا ہے. اسی کا فرمان سچ, درست اور صحیح ہے. میں تیری عزت کے سیب کو بلند رکھوں گا. خداوند آپ کی عزت کے سیب کو قائم بٹا رکھتا ہے. اپنا بھروسہ, اپنی آس, اپنی امید کبھی نہ ہو. زندگی میں کوشش کرے سخت ترین حالات کے اندر بھی
बेइज्जती और रुसवाई के पस मंजर में भी अपनी तरफ से कोशिश करें अच्छा होता है, अच्छा होता है। और जब आप अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो यकीन जाने अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा खुदा हमेशा आपके लिए और आपके बच्चों के लिए रखेगा। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबों को कसरत की बात